السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس فتنے کے دور میں معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کسی کو حدیث پڑھنے نہیں آتی، کسی کو عربی نہیں آتی، تو کسی کو اردو ترجمہ پڑھنے نہیں آتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ ساری چیزیں نہیں آتی اور باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ علماء پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دین کو بیچ دیا، دین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان علماء پر مسلط کیا ہے۔ اور ان تمام فتنوں میں سب سے سر فہرست جو ہے، اس شخص کا نام آتا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا۔ انہوں نے لوگوں کو اس طریقے سے برگلا کر کے رکھا ہے، نوجوانوں کو خاص طور سے جو کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اس طرح سے برگلا کر کے رکھا ہے، اس طرح سے اپنے طرف مائل کر کے رکھا ہے کہ علماء کو بالکل بھی نہیں سننا، اور نہ ہی علماء سے محبت کرنا، اور نہ ہی ان کی باتوں کو سننا، اور نہ ان کی طرف توجہ دینا۔ میں جو باتیں کہوں گا وہی سچ ہے، باقی ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، علماء کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے دین کو بیچ دیا، ان کو سننے سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے۔ کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ علماء کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، علماء کو ترجمہ پڑھنے نہیں آتا، اور علماء کو دین سکھانا نہیں آتا، ان کو دین نہیں آتا۔ شاید اس کو معلوم نہیں ہے کہ جس قرآن کریم کا ترجمہ یہ شخص پڑھ رہا ہے، یہ علماء نہیں لکھا ہے۔ مسلم شریف، بخاری شریف اور صحیح ستہ اور بھی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو شرح لکھی وہ علماء نے نہیں لکھی۔ ان کی تشریح، ان کی توضیحات، ان کی تفسیر جو لکھی ہے وہ علماء نے ہی لکھی ہے۔ اور تبلیغ تو کرتا ہے لیکن صحیح تبلیغ نہیں کرتا، بلکہ علماء کے خلاف آپ ان کے بیانات سنیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ہمیشہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ علماء بالکل غلط کام کرتے ہیں، علماء بالکل بھٹکے ہوئے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں وہی بات صحیح ہے۔ اگر سچ میں علماء دین بیچ دیتے تو قرآن کریم کا ترجمہ صحیح سے علماء نہیں لکھ پاتے، اور سچ میں اگر دین کو علماء بیچ دیتے، دین کو الٹ پھیر کر کے پیش کرتے، تو صحیح ستہ اور حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں جو ترجمہ علماء نے لکھا ہے وہ غلط لکھتے، ان پڑھنے والوں کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ غلط کیا ہے کیا صحیح ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی ساری کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری عربی میں ہیں۔ اور یہ شخص بیوقوف، کوئی عربی آتی ہی نہیں تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ عربی ترجمہ کیسے ہوتا ہے، عربی میں ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس بیوقوف کو پتہ کیسے چلتا اگر علماء دین بیچ دیتے، یہ علماء ترجمہ کو غلط لکھ دیتے؟ لیکن علماء نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سب سے پہلے علماء کی توہین کی، ان پر الزام لگایا، اور یہیں تک باقی نہیں رکھا بلکہ تابعین، تابعین کو بھی برا بھلا کہا، ان پر الزام لگائے، امام ائمہ پر بھی الزام لگائے، اور صحابہ پر بھی تنقید کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی سنگین الزام لگائے۔ اور مجھے حیرانی ہوتی ہے ان عقل کے اندھوں پر جو ان پر اندھا تقلید کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے شخص کے اتباع کر رہے ہیں، ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں جن کو نہ قرآن کریم پڑھنے آتا ہے، نہ حدیث دیکھ کر کے پڑھنے آتا ہے، اور نہ ہی ان تمام لوگوں کو بھی پڑھنے آتا ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب استاد کو نہیں آتا تو شاگردوں کو کہاں سے آئے گا؟ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، اور چیلنج بہت بڑے بڑے ہیں۔ جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ مناظرہ کرنے کے لیے سب سے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو یہ شخص بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے امی نے منع کیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ مناظرہ نہ کرے، اور میں ایسے لوگوں سے مناظرہ کیوں کروں، جبکہ یہ خود یہ مناظرہ کے لیے چیلنج کرتا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو یہ شخص بھاگ جاتا ہے۔ ایک ویڈیو میں کہتا ہے کہ میں انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کر کے دیتا ہوں، کوئی زندہ مردہ بابا پڑھ کے دے دے، کوئی زندہ یا مردہ بابا اس کو پڑھ دے، سمجھانا دور کی بات۔ ہمت ہے کسی زندہ مردہ بابا میں جو اس کو پڑھ دے، اس کو سمجھا دے، ہجے کر دے، صرف چیلنج کرتا ہے، جبکہ کوئی ایسا شخص نہیں جو ان سے کہا ہو کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، انجینئرنگ کے پڑھائی میں آپ سے زیادہ اچھا یا زیادہ کیا ہوں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان سے چیلنج کیا ہو اس بارے میں، الٹا یہ خود چیلنج کرتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، قرآن کریم اور حدیث کی تعلیمات جو آپ کے پاس ہے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ بلکہ تو یہ کہتا ہے کہ دین کا جو صحیح نہج ہے وہ صرف اس پلیٹ فارم سے آپ کو مل رہا ہے، باقی جتنے بھی پلیٹ فارم ہے وہ ان سے آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی جو میں آپ کو دیتا ہوں۔ اور یہ چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی انجینئرنگ کا فارمولا صرف پڑھ دے، ہجے کر دے، قائم قیامت تک کوئی زندہ مردہ بابا یہ پڑھ کے دے دے، پڑھ کے دکھا دے، ہجے کر دے، صرف قائم قیامت تک، اس کا ایک ڈائلوگ ہے۔ میں کہتا ہوں جو بھی شخص اگر کوئی جو انجینئرنگ کی پڑھائی نہ کیا ہو، وہ شخص آپ سے اگر کوئی چیلنج کرے تو وہ مہا بیوقوف ہے۔ لیکن تو نے چیلنج کیا ہے کہ مجھے علماء سے زیادہ عربی آتی ہے، علماء سے اچھی تعلیم میں دیتا ہوں، جو اس پلیٹ فارم سے آپ کو ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا، علماء کی مجلس میں نہیں ملتا۔ میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں، تم سے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ عربی عبارت ہے، مسلم شریف کی ہے یا بخاری شریف کی ہے، آپ بتا دیں یہ آپ کے اوپر
چلے یہ چھوڑ دیں. اس میں ایک عبارت دکھ رہی ہے اسکرین پر کہ آپ اس کو پڑھ کے سنا دیں. ایک لائن 2 لائن آپ کی جتنی مرضی ہو پڑھ دیں. ٹائم قیامت تک نہیں سرکار، ٹائم حوض کوثر تک. مجھے امید ہے آپ پوری زندگی لگا دیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں پڑھ سکتا. اسکرین پر عبارت لگی ہوئی کو پڑھ کے دکھا دیں. واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، پڑھ کے سینڈ کر دینا. اس کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا پھر.